وبالآخرة هم يوقنون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے متقین کی صفات کو بیان فرمایا کہ متقین یعنی نیک لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب لاتے ہیں، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو کچھ ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب مزید جو ہے مذکور آیت میں بھی انہی کے صفات کا بیان ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ والذین یؤمنون کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک جو کچھ تجھ پر نازل کیا گیا اور تیرے طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور نازل کیا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حضرات ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ یہ دو طرح کے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو مشرک تھے پھر انہوں نے ایمان لایا، اور ایک وہ لوگ تھے جو اہل کتاب تھے پھر انہوں نے ایمان لایا۔ تو فرمائے کہ پہلی آیت میں ان لوگوں کی صفات کا بیان ہے جو پہلے مشرک تھے اور پھر ایمان لایا، اور اس آیت میں پھر ان لوگوں کی صفات کا بیان ہے جو پہلے اہل کتاب تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ تو چونکہ وہ اپنی کتابوں پر بھی یقین رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا گیا ہے اس پر بھی یقین اور ایمان رکھتے تھے، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک اجر اور ثواب جو ہیں وہ اس کا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب یعنی اپنے نبی پر جو کتاب اتاری گئی اس پر ایمان لایا اور اس زمانے میں اس پر عمل کیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لایا اور آپ پر جو کتاب آپ کو ملی اس کتاب پر بھی انہوں نے عمل کر لیا، تو اس لیے ان کو دوہرا اجر و ثواب جو ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور مزید اس میں ایک بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا بھی ان آیتوں میں جو ہے اشارہ مل گیا کہ اللہ رب العزت اس آیت میں یا اس کے علاوہ قرآن پاک میں متعدد ایسے آیتیں موجود ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو آپ پر اتارا گیا ہے یعنی قرآن اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو کچھ آپ کے بعد اتارا جائے گا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے وحی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے یہ آخری امت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے والی کتاب جو ہے یہ آخری کتاب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی ہوتا یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کتاب کا نزول ہوتا تو اللہ رب العزت ضرور یہ ارشاد فرماتے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، اس طرح کے الفاظ جو ہیں ارشاد فرماتے کہ آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی ہیں ان پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور آپ کے بعد جو کتابیں اتاری جائے گی ان پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کتاب کا نزول نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں یا اس کے علاوہ جو ہے دیگر آیتوں میں یہی ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان، اور جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے یعنی قرآن عظیم الشان اس پر ایمان۔ اور پھر اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایمان، دوسری بات یہ ہے کہ جو آسمانی کتابیں اتاری گئی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات اللہ رب العزت نے عطا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انجیل اللہ پاک نے عطا کر دیا،
حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور اللہ پاک نے عطا کر دیا، تو اب ان کتابوں کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنے کا حکم ہے؟ تو ان کے متعلق تو ہم یہ یقین کرتے ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ان کتابوں کو اللہ پاک نے اتارا ہے۔ بقیہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے پھر بعد میں اس میں تعریفات کیے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ نفس کتابوں کا نزول جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا ہے، لیکن قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد اب ان کتابوں کے جو احکام ہیں وہ منسوخ ہیں، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم قرآن پاک کے مطابق عمل کر لیں اور قرآن پاک کے مطابق جو ہے اپنی زندگی جو ہے گزار دیں، یہ ہمیں حکم ہے۔ اور پھر مزید یہ بھی ارشاد فرمایا وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ یہ لوگ جو ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس میں عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا، اور یہ عقیدہ آخرت جو ہے یہ انتہائی اہم ہے، انسانی زندگی میں جو ہے یہ بہت ہی زیادہ مؤثر عقیدہ ہے، اس لیے کہ جو انسان یہ عقیدہ نہیں رکھتا بلکہ اس کا ذہن اور عقیدہ یہ ہے کہ بس صرف دنیا کی زندگی ہے، تو وہ انسان پھر دنیا میں زندگی آزاد زندگی گزارتا ہے، نہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، نہ اپنا حق اور غیر کے حق کا کوئی فرق کرتا ہے، اور اسی طرح نہ روا نہ ناروا، نہ جائز نہ ناجائز، ان میں سے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اس جو ہے اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی خواہشات کو پورا کر لوں، خواہش جس طریقے سے میں پورا کر لوں، جس راستے سے میں پورا کر لوں، اس لیے کہ اس کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آگے جو ہے پھر حساب کتاب ہیں یا اور جو ہے کوئی مراحل ہیں، تو وہ عقیدہ رکھتا ہی نہیں ہے، تو وہ آزاد ہوتا ہے۔ اس نے ڈاکہ ڈال دیا، اس نے چوری کر لی، اس نے دھوکہ دیا، فراڈ کر لیا، تو اس کسی چیز کا اس کو خوف نہیں۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر حکومت کے قانون کا اس کو خوف ہے تو ظاہری طور پر تو وہ قانون کے بنا پر جو ہے وہ بچتا رہے گا، لیکن یہ کہ تنہائی میں اور خلوت میں جب جائے گا تو تب وہ قانون کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ جبکہ عقیدہ آخرت رکھنے والے لوگ جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ چوری بھی نہیں کرے گا، وہ دھوکہ بھی نہیں دے گا، وہ ڈاکہ بھی نہیں ڈالے گا، وہ کسی کے حق میں جو ہے دست درازی بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو یہ خوف ہے کہ آج تو میں نے کر لیا، کل کو قیامت اور آخرت میں نے کیا حساب اور کیا کتاب دینا ہے، میرے ساتھ جو اس حوالے سے کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ عقیدہ آخرت جو ہے یہ اہم ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد نہیں فرمایا وہ بالآخرۃ ہم یؤمنون، کہ آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ارشاد فرمایا وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، ایک ایمان ہے اور ایک یقین ہے۔ ٹھیک ہے، آخرت کے متعلق ہمارا ایمان ہے، اس کی وجہ سے شریعت ہمیں مسلمان کہتی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، حساب کتاب ہے، لیکن جو مؤثر چیز ہے وہ یقین ہے، کہ انسان کو جب یقین ہو جاتا ہے، یقین کی بنا پر پھر اللہ رب العزت کے نافرمانی سے بندہ جو ہے وہ بچتا ہے۔ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، گرمی کے دن ہوتے ہیں، شدید ہمیں پیاس بھی لگتی ہے، لیکن یہ تنہائی میں بھی ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم پانی نہیں پیتے ہیں۔ کیوں نہیں پیتے ہیں؟ معنی کیا چیز ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت کا خوف ہے، اور یہ یقین ہے کہ اگر ہم نے پانی پی لیا، کسی کو تو معلوم نہیں ہوگا، نہ گھر والوں کو نہ کسی اور انسان کو، لیکن یہ اللہ کو پتہ ہے، اس میں میرا نقصان ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہر عمل کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے بندے کا یقین ہو، اصل چیز جو ہے وہ یقین ہے۔ تو یہ جو محنت کی جاتی ہے، جو باتیں دہرائی جاتی ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، بظاہر تو یہ الفاظ آسان ہیں، بعض لوگ کہتے بھی اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو سب کو پتہ ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو دل بھی تسلیم کر لے، دل میں اس بات کو اتارنا ہے کہ بندہ جو ہے یہ یقین کر لے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جہاں پر میں ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ کے نظر میں ہے، اور اللہ رب العزت اس کا حساب کتاب جو ہے وہ مجھ سے لیں گے، اس بات کا یقین جو ہے وہ دل میں اتارنا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ عقیدہ آخرت ہے، اور پھر اس یقین کی بنا پر انسان جو ہے مزید اعمال میں ترقی کرتا ہے۔ اس لیے ایک غیر مسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہوا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا کہ جب میں بچہ تھا، پڑھتا تھا، تو والدین مجھے یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے جو ہے فلان جماعت فلان کلاس آپ نے پاس کر لی تو پھر ہم آپ کو جو ہے فلان چیز جو ہے گھڑی دیں گے انعام میں۔ تو میں محنت کرتا رہا کہ گھڑی حاصل کروں، جب میں پاس ہوا والدین نے گھڑی دے دی، اور پھر والدین نے کہا محنت کرتے رہو، اگر آپ نے میٹرک پاس کر لیا تو ہم آپ کے لیے سائیکل خریدیں گے۔ اب میں اسی امید پہ کہ مجھے سائیکل مل جائے گی تو میں محنت کرتا رہا، اور پھر میں بڑا ہوا، پھر میں پڑھتا رہا کہ اب کس لیے پڑھ رہا ہوں،
تو کہا کہ ابھی آپ اس لیے پڑھیں گے کہ آپ جو ہے آپ کی نوکری لگ جائے گی، پھر آپ کی شادی ہوگی، آپ کی گاڑی ہوگی، آپ کا گھر ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں گی۔ پھر میں پڑھتا رہا، پھر نوکری بھی ہو گئی اور شادی بھی ہو گئی، بچے، گاڑی، گھر سب کچھ مل گیا۔ اب جو ہے کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کہتے ہیں کہ اب جو ہے آگے آپ کو اس کے بعد مرحلہ یہ کہ آپ کو پنشن ملے گی۔ اب پنشن بھی مل گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کچھ نہیں۔ تو میں سوچتا رہا کہ اب جو ہے یہ کیسی زندگی ہے کہ جس کی انتہا ہو گئی۔ تو میں نے جو ہے دنیا میں جو ہے مذاہب کا مطالعہ شروع کر لیا کہ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اسلام نے مجھے یہ بتا دیا کہ یہ زندگی، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور یہاں پر اس زندگی کو اگر آپ احتیاط کے ساتھ گزاریں گے اصل انعام تو وہاں پر ملے گا۔ اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا کہ اصل مقصد تو یہ دین جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے انعامات وہاں پر ہیں، اور وہ لازوال اور لافانی انعامات ہیں، اور اس زندگی میں اس کی تیاری ہے۔ تو آخرت کے اعتبار سے جو بالآخرت هم یوقنون کہ آخرت پر بندہ جو ہے وہ یقین رکھے، اور جب یہ یقین بندے کا بن جاتا ہے پھر وہی واقعات صحابیات کے اور صحابہ کے جو ہم سنتے ہیں کہ ایک بچی جو ہے وہ دودھ میں پانی نہیں ملاتی، کیوں؟ کہتے ہیں امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ والدہ کہتی ہے کہ امیر المومنین کو کیا پتہ ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، امیر المومنین کا جو رب ہے اس کو تو پتہ ہے۔ یہ یقین، اس یقین کی بنا پر جو ہے پھر وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ایک بچی نہیں کر رہی۔ ایک چرواہا ہے اور اس چرواہے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جانور ہمیں بیچ کر دے دو، ہم آپ کو قیمت بھی دیں گے، آپ مالک کو پھر بتا دو کہ بیڑیا نے کھا لی۔ اب وہ اس چرواہے کا جو ہے دشت و بیابان میں چرواہا ہے، عام طور پر چرواہے جو ہیں ان کے پاس علم اتنا نہیں ہوتا، لیکن اس کا یقین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے خوف سے اور اللہ رب العزت کے ذات کے یقین سے وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اس لیے ان آیتوں میں یہ سمجھا دیا گیا کہ انسان ایسے اللہ کے ذات پہ یقین کر لیں، آخرت پہ جب یقین کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اس رستے پر ہے جو رستہ اللہ پاک نے بتایا ہے، ہدایت کا رستہ، یہ اس رستے پر ہے جن میں یہ صفات موجود ہوں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمائے کہ یہی لوگ جو ہیں کامیاب ہیں۔ ہم تو دنیا کی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ کامیابی جو ہے، کبھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملازمت میں کامیابی ہے، تجارت میں کامیابی ہے، اور اسی طرح صنعت اور حرفت زراعت میں کامیابی ہے، مال زیادہ مل جائے اس میں کامیابی ہے، جائیداد زیادہ ہو اس میں کامیابی ہے، گاڑیاں زیادہ ہو اس میں کامیابی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ صفات حاصل کر لو، اس میں کامیابی ہے۔ تو ایک تو وہ رستہ ہے جس کا انتخاب ہم مخلوق نے کیا ہے، ایک وہ رستہ ہے جس کا انتخاب خالق نے کیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ خالق جو ہے وہ مخلوق سے زیادہ جانتے ہیں، تو خالق نے انتخاب یہ کیا ہے کہ رستہ یہ ہے کہ ان صفات کو اپنا لو، کاروبار میں لگو لیکن یہ کہ ان صفات کو اپناؤ، ملازمت کر لو لیکن یہ صفات تمہارے اندر موجود ہو، زراعت اور اسی طرح صنعت اور حرفت، یہ کام جو ہے یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دو، ان کو اپناؤ، لیکن یہ ہے کہ یہ صفات بھی تمہارے اندر آ جائیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ جو ہیں اس رستے پر ہے جو رستہ اللہ پاک نے عطا کر دیا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہیں، اور یہ صرف دنیا کے اعتبار سے کامیاب نہیں بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔